بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں وہ خواتین جو باہمت خواتین کہلاتی ہیں، جو ہمت، حوصلے اور اللہ کی طرف سے ایک امید کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہیں، اور وہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں نہ صرف کامیاب دکھتی ہیں بلکہ ان کو دیکھ کے بہت سی خواتین اپنے لیے نئے نئے راستے تلاش کرتی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شاعرہ ہیں، جو نقاد ہیں، جو سرائیکو کی بانی ہیں۔ سرائیکو یعنی کھائیکو کی سرائیکی صنف ہے، اس کی بانی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، انتہائی سینئر پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان کی سینئر، اور سماجی شعبے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی اور مصنفہ ہیں۔ انہوں نے شاعری کی، انہوں نے ناول لکھے، انہوں نے بہت کام کیا۔ ابھی حالیہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا ہے، اس میں لوگوں تک انہوں نے بہت زیادہ امداد اور ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی مسلسل اس پر یہ کام کر رہی ہیں۔ میری مراد آج کی ہماری مہمان شخصیت محترمہ رضوانہ تبسم درانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، بہت سی کتابوں کے خالق، ناول لکھے، کہانیاں لکھیں اور بہت سا کام کیا۔ ایک باہمت خاتون، ایک ایسی خاتون جو اس معاشرے کے لیے رول ماڈل کے طور پہ آج ہمارے اس چینل پہ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ جی میم، بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ہمارے لیے بھی بہت خوش بختی کی بات ہے کہ رضوانہ تبسم درانی، جن کے لیے شاید شاعر نے یہی کہا تھا کہ اس صدی میں بھی تیرے چہرے پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہم ہنسنا چاہیے، ہنسنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اور ہنستا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس، پوری دنیا میں اس کو لونگ فیس کہا جاتا ہے، مگر ہمارے پاس ہنسی کے لیے بچا کیا ہے؟ ہم کس چیز پہ ہنسیں؟ یہ میرا اس سارے آپ کے موضوع سے ہٹ کے ایک سوال ہے میرا آپ کے ساتھ۔ آج میں واٹس ایپ دیکھ رہی تھی تو ایک میری دوست نے ایک جوک بھیجا، میں بڑی مسکرائی۔ اس نے لکھا کہ ایک کارٹون بنا ہوا تھا، اور اس نے لکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو ہیلدی بلکہ خواتین ہوتی ہیں وہ ایک تو ہارتی نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتی اور مقابلہ نہیں کرتی۔ واہ! اس لیے پھر وہ نیچے کارٹون ہی بنا ہوا تھا کہ وہ ظاہر ہے بھاگ نہیں سکتی، جھگڑا کیا کریں گی، لڑے گی کیسے، مقابلہ کیا کریں گی، وہ مسکراتی رہتی ہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتی رہتی ہیں۔ واہ! گویا اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ معاملہ ہے تو اپنے اس معاملے کو بجائے اپنے لیے کوئی ندامت کا سبب بنانے کے، اس میں سے بھی مسکراہٹ تلاش کر کے خود بھی اسمائل کرو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ کیا بات ہے! بڑا دیکھیں، آپ نے آغاز ہی حوصلے سے کیا ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ اپنا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو نہیں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو بیماری نہیں لگ رہی وہ بھی لگ جائے گی، جو پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیں، پریشانی، خوشی، غم یہ زندگی کا حصہ ہے، ان کو حصہ ہی سمجھیں، ان کو طاری نہ کریں، لبادہ نہ بنائیں۔ ان کو آئے ہیں اور ان سے گزر کے اللہ سے امید کی ڈوری پکڑ کے نکل جائیں اور دریا میں جائیں، کسی وقت تو کنارہ آ ہی جائے گا۔ تو کنارہ آئے۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ اچھا، رضوانہ تبسم درانی صاحبہ، کب پتہ چلا کہ رضوانہ تبسم ایک شاعرہ بھی ہیں، ایک نقاد بھی ہیں، پھر سرائیکو بھی لکھا اور ناول بھی لکھا، مصنفہ بھی ہیں، یعنی سماجی رہنما بھی ہیں، اور سینئر ترین پروڈیوسر اور براڈ کاسٹر بھی ہیں؟ آپ کی آواز ایک وقت میں میرے اندازے کے مطابق 70,000 لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور لوگ آپ کے وے آف ٹاک کو، آپ کے خوبصورت انداز کو، جس طرح آپ اپنے لسنر کے ساتھ اپنا رابطہ باہر، اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا کہ رضوانہ تبسم یہ سب کچھ ہے؟ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ اب اتنے انٹرویوز، اتنی کہانیاں میں یہ سنا چکی ہوں کہ یہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ بس ایک سفر ہے میرا، جو مجھے ایسے امید ہے کہ جس سفر پہ اب میں گامزن ہوں اس وقت ایز اے سوشل ورکر، تو میرا اللہ بس تو قبول کر لے جو میں نے پیچھے محنت کی ہے۔ اور اس علاقے سے میرا تعلق ہے، ڈیرہ غازی خان، پسماندہ علاقہ،
جہاں آج بھی عورت برقع پہنتی ہے، اور میرے باپ نے اس وقت میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کہ کہتے ہیں نا پالنے میں بچے کا پتہ چلتا ہے، میرے والد صاحب کو پتہ چلا میری بچی کے اندر کچھ ہے، تو انہوں نے میری سر پہ شفقت. میرے بھائی کو کہا کرتے تھے اس کو نیشا سینٹر لے کے جاؤ، نہیں جاتے تھے بھائی، غصہ کرتے تھے، تو مجھے کہ نہیں اس کو لے کے جاؤ. میں اس وقت نیشا سینٹر جایا کرتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں 6ٹھی 7ویں کی بات کر رہی ہوں، اور لکھا کرتی تھی. میرے بہنوئی اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے کراچی ہوا کرتے تھے، تو میٹرک کی چھٹیاں ہوئی تو میں وہاں گئی، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی شاعرہ بنے گی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی جو تحریریں تھیں لے کے گئی تھی ان کو دکھانے کے لیے کہ بہنوئی تھے، بڑے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. وہ شاعری کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے، لیکن وہ ان کی تو بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، مطلب منظر پر نہیں وہ نہیں ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا مگر انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ شاعرہ بنے گی. اور ان کا کیا نام کیا تھا؟ ہشام درانی. آج ہشام درانی صاحب کی یہ بات سچ ہو گئی کہ رضوانہ تبسم صرف ایک رضوانہ تبسم نہیں ہے، بلکہ ایک عہد کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے. اتنی باہمت، اتنی باحوصلہ خاتون، یعنی زندگی کے سارے معاملات میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اتنا ایک توازن رکھا ہوا ہے. شاعری کرتی ہیں تو اس کا اپنا ایک لطف ہے، اور کتنی چیزوں کے تو آپ خود ان کو کریٹ کر رہی ہیں. مثلا میں سرائیکو کی بات کرتا ہوں. جی، یہ سرائیکو کے بارے میں تھوڑا ہمیں آپ بتائیں. جی، میں دیکھا کرتی تھی، ہائیکو پڑھا کرتی تھی. ہمارے ملتان کا نامور آپ دیکھیں ڈاکٹر امین، جی ڈاکٹر امین صاحب نے، تو میں نے کہا سرائیکو کیوں نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ایسے 3 سرائیکو لکھی. یہ سوچ کی بات ہے، دماغ کی بات ہے. تو میں نے کہا میں اس کو لکھوں اور میں یہاں پہ ضرور نام لوں گی. پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ہائیکو کی کتنی لائنز ہوتی ہیں؟ ہاں جی. اور سرائیکو کے لیول کیا ہے؟ جی بالکل 3 لائنوں میں ہوتی ہے سرائیکو، ہائیکو. 2 کی بحر ملتی ہے، ایک اس سے ہٹ کے ہوتی ہے. ایک کے اندر نچوڑ ہوتا ہے، یعنی آپ نے ساری کہانی، ساری بات 3 لائنوں میں کرنی ہے. 2 میں ابحاث ہیں اور نیچے والی لائن میں اس کا نچوڑ. ہاں جی، آپ نے اس میں بتانا ہے. تو بس میں نے سوچا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں ڈی جی خان جا رہی تھی، تو جو میری ڈائری میں رکھتی ہوں اپنی شاعری کی، کیونکہ مجھے زبانی شعر یاد نہیں رہتے، میں اس کے آخری 2 صفحوں پہ سرائیکو لکھتی گئی. فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی میں، اس میں جا رہی تھی اے پی وی میں. اچھا، اس میں لکھتے لکھتے میری کوئی تقریباً 30 سرائیکو میرے سفر کے دوران ہو گئی. جی، جاتے ہوئے. اس وقت کے اس مائنڈ سیٹ ہوا تھا. تو جب کتاب آئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا، انکریج بھی کیا کہ نہیں آپ یہ پہلی ہوں گی خاتون اگر یہ کر گئیں تو بس میں نے پھر فٹافٹ اس کو باں وچ بدے گانے. تو یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیجئے گا نا، باں وچ بدے گانے. یہ میں نے تشبیہ دی ہے کیونکہ میری جو پوئٹری ہے وہ بیس کرتی ہے خواتین پر. وہ مظلوم خاتون جو دیہات میں، کیونکہ میں ان لوگوں سے بہت جڑی رہتی ہوں، تو میں ان کے لیے شاعری کرتی ہوں. جو میری شاعری ہے ساری خواتین کے لیے، ماں کے لیے ہے، باپ کے لیے، بھائیوں، لیکن موسٹلی میری اس دیہاتی عورت کو میں نے ڈپکٹ کیا ہے جو سارا دن کام کرتی ہے لیکن کوئی اس کو داد دینے والا نہیں. بیچاری بے وسائل ہے، چیلنج پہ نہیں آ سکتی، ریڈیو پہ نہیں آ سکتی، مجمع میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کو اور بڑے مسائل ہیں، گھر کی ذمہ داریاں اتنی ہیں. تو وہ وہاں وچ بدھے گانے کہ وہ گانا جو ہم باندھتے ہیں بھائی کو شگن کے طور پہ، بہن باندھتی ہے بانچ بدھے گانے. تو یہ میں نے سرائیکو لکھی الحمدللہ. یہ ماشاءاللہ جی میری کتاب ہے، میری کتاب ہے 126 صفحات پر ہے. اچھا، سرائیکو کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ سے لکھنے لکھانے میں شاعری بھی آپ نے بہت اعلیٰ. جی میری پہلی کتاب میں ڈی جی خان میں ہی تھی، تو میری پبلش ہوئی سب سے پہلی کتاب. میری 5 کتابیں ہاں جی آ چکی ہیں، 5 تقریباً تیار ہیں. تو دعا کریں کہ میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کر سکوں. اچھا جی، 5 آ چکی ہیں، ساری شاعری کی ہیں کتابیں؟ جی ساری شاعری کی. ایک اردو کی ہے، ناول لکھا ہے، بڑا ضخیم ہے وہ نہیں شائع ہوا. افسانے کی کتاب اب نیکسٹ میرا افسانے کا، اردو کی افسانے، سرائیکی کی افسانے، گیتوں کی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ خاتون شاعرہ ہونے کے حوالے سے پہلی خاتون ہوں جس نے گیت نگاری. اعزاز ہے. ہاں جی، گیت نگاری کی. ریڈیو پاکستان میں میرے اس وقت 42 گیت، بہت گیت ماشاءاللہ سے. میں چونکہ خود بھی اس کو رن کرتا ہوں اور وہ بڑے اچھے وہ بھی میرا اعزاز ہے. اور پورے پاکستان میں سرائیکی شاعری کے حوالے سے مجھے گورنمنٹ نے بھی اعزاز دیا، ریڈیو پاکستان نے بھی مجھے ایوارڈ دیا پورے پاکستان میں سے بیسٹ شاعرہ کا. الحمدللہ ملالہ یوسفزائی کمپٹیشن میں ٹاپ کیا میں نے سرائیکی میں. تو اسی طرح اعزازات تو ایک بہت بڑی لائن ہے، حوصلہ بڑھاتی ہیں. ہاں جی بالکل.